دیکھو تو صحیح ذرا کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے ہی نفسوں پر، اپنے ہی آپ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی خود ہی وہ کام کر کے خود ہی اپنے ہی خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اپنے خلاف جھوٹ بولنا ہوا نا، اپنی جانوں پہ جھوٹ بولنا، کیونکہ اس کا وبال ان کو ہی سہنا پڑے گا۔ گم ہو گئے ان سے وہ جو سارے گھڑا کرتے تھے باتیں دنیا میں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یہ ایک افطرا تھا نا، یہ تو جھوٹ تھا اللہ کے اوپر انہوں نے باندھا ہوا، وہ سارا جھوٹ گم ہو گیا۔ اب نہیں کچھ ان کو نظر آ رہا کہ وہ کہاں ہے، میں ڈھونڈنے جاؤں وہ کہاں ہے شریک، اور میں ان کو بلاؤں اور ذرا وہ آ کے بات کریں اور وہ ذرا اللہ سے چھڑائیں، اور وہ تو اتنے وہ تو سب چیزیں اب گم ہو گئیں، اب کوئی یاد ہی نہیں ہے بات۔ ان لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا۔ ہاں پہ شاید انسان شرک کو اتنی بری چیز نہ سمجھتا ہو، لیکن وہاں جا کے انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز جو ہے نا کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے آپ کو یہودیوں کا میں نے بتایا تھا نا، پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے صبح کو اسلام لے آتے تھے، سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، شام کو کہتے تھے یہ دیکھ لیا یہ دین کچھ نہیں ہے، اس میں دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، کچھ نہیں، ہم نے تو بیٹھ کے دیکھا ہے نا، ہمیں پتہ ہے، یہ ایسے ہی باتیں ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، جو ان کے ایلیٹ ٹائپ لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، اب وہ با اثر لوگ تھے نا، اب انہوں نے سوچا نا ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روکیں، یہ تو سارے کے سارے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے بس سارا دن بیٹھے، اور اس کے بعد کیا، نہ کچھ سنا نہ سمجھا، اس کے بعد جا کے اپنے لوگوں کو کہا بھائی تمہاری خاطر ہم نے سوچا کہ چل لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی، ہم جا کے ذرا دیکھ ہی لیں کہ بھائی واقعی کیا کہتے ہیں یہ، ذرا سن کیا ہے۔ لیکن بھائی ہم نے تو دیکھ لیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، باتیں ہی ہیں بس ان کی، تاکہ لوگوں پہ نا کیا اس سے اثر ہوگا، باتوں سے لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے، کیونکہ عام عوام جو ہوتے ہیں اسی طرح کے ایلیٹ کلاس یا سردار یا بڑے بڑے لوگ یا ان کو اتنا فالو کرتے ہیں، اس طرح فالو کرتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں بندہ وہ اتنے بڑے وہ ہیں، آخر ان کو نہیں پتا، وہ وہاں پہ گئے تھے اتنے سمجھدار ہیں، انہوں نے جا کے ساری بات سنی، اور وہ کہہ رہے ہیں جب کہ ان کو نہیں اس میں کچھ ملا تو ہم کیوں پھر جائیں۔ کئی دفعہ لوگ مجھے آ کے بات کرتے ہیں کہ بھائی اچھا آپ یہ کہتی ہیں تو وہ فلاں ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں، آخر انہوں نے نہیں یہ حدیث پڑھی ہوگی، آخر انہوں نے نہیں قرآن پڑھا، آخر انہوں نے نہیں یہ کیا۔ بھائی دیکھیں اب عوام کے اوپر خود اپنا دماغ نہیں استعمال کرتے کہ ہم خود دیکھ لیں، ہم خود پڑھ لیں، یہ تو سامنے واضح کی، وہ کسی اور پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو آخر اتنے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں تو آخر وہ سارے پاگل ہیں، خود نہیں اپنا ذہن استعمال کرنا ہی نہیں، بس یہ دیکھنا کہ لوگ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ سارے کیا پاگل ہیں۔ پھر اب پہلے آپ اس چیز کو پروو کریں گے وہ پاگل ہیں یا نہیں، اور بھائی آپ خود دیکھ لو نا، خود سمجھو کہ کیا چیز ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، آپ کے سامنے قرآن ہے، آپ کے سامنے حدیث ہے، دلیل آپ کے سامنے، لیکن ہم نے اس سے آنکھیں بند کیے رکھنی، دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا لوگوں کا اس طرف رجحان ہے یا نہیں۔ اتنے پڑھ لکھ کے بھی ہمارے یہ حالات ہیں، وہ جو وہاں کے لوگ تھے نا وہ بھی دیکھتے تھے بھائی ہمارے سردار گئے ہیں، یہ تو وہاں پہ بیٹھے ہیں سارا دن، یہ آ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، اب ہمارا کیا ضرورت ہے ہمیں سننے کی، آخر یہ ان کو اتنی سمجھداری ہے، یہ اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے۔ تو اسی کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کوئی وہ ہے جو کان لگا کے سنتا ہے تیری طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، بہت دھیان لگا کے ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ذہن لگا کے سن رہے تھے، لگتا ایسے ہے کہ جیسے بہت پتہ نہیں کتنا سن کے یہ ایبزارب کر رہے ہیں، حالانکہ قبول کچھ بھی نہیں کرتے، یعنی سنی اور وہ بات ہے نا کہ کان میں تو جا رہی ہے لیکن دماغ میں نہیں جا رہی، جیسے چوپائے ہوتے ہیں جانور ہیں، اب ان کو وہ اپنے چرواہا جب کچھ بولتا ہے تو آواز تو سنتی ہے چرواہے کی، لیکن کچھ مطلب سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ نہ وہ سمجھ سکیں، نہ یہاں پہ نا محذوف ہے کس کو اس قرآن کو، کہ یہ آتے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، کیونکہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ان بیچاروں کا کیا قصور، ان کے اگر پردے ہی پڑ گئے ہیں دلوں کے اوپر تو کیا قصور ہے ان کا۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر
شوق ہے، طلب ہے، دلچسپی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب لوگ ایک پری مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں اور نیت کے اندر ہی خرابی ہے، بدنیتی ہے نا، اپنی بدنیتی ہے، تو اس کی یہ سزا ملتی ہے کہ پھر بیٹھے بھی رہے ہیں، جیسے بعض لوگ کلاس میں بیٹھے بھی رہیں گے یا کسی درس میں آتے ہیں نا، وہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے، ارے ان سے پوچھو کہ آج کیا سنا ہے آپ نے، کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ بس آواز کانوں سے ٹکرا ٹکرا کے گزرتی رہتی، جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ میوزک جو ہے نا وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے کانوں پہ، یقین کریں میوزک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس کو بند کر دیا، یہ انسان کی بیزاری ہونے لگتی ہے اس سے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے لیے قرآن ایسے بوجھ ہوتا ہے کہ ان کو قرآن سننا ایسے ہو جاتا ہے کہ ہائے سننا پڑ گیا اب ہمیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ان کی اپنا عمل ہوتی ہے، سننے سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ کیپیبلٹی جو ہے نا انسان کی وہی چھین لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اتنے بدنیت ہو کہ تمہیں دلچسپی نہیں، جیسے وہ لوگ آتے تھے ان کو یہ کچھ نہیں ہے کہ ہم کیا سنیں، ہم اس سے کوئی ہدایت لیں، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح ہے کیا کہہ رہے ہیں، ان کی یہ ہے ہم نے اس میں سے کوئی مین میخے نکالیں، کوئی پوائنٹس ایسے لیں، پھر بعد میں ان کو اس کے اوپر تانے دیں گے، ان کا اس کے اوپر مذاق اڑائیں گے، ان کو اس کے اوپر تنگ کریں گے، اور باہر جا کے لوگوں کو کہیں گے دیکھ لیا تھا یہ بات کہہ رہے تھے، ان کو ہر نشانی بھی دکھا دیں گے نا، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی یہ کہتے ہیں نا ہمیں نشانی دکھائیں، معجزہ دکھائیں، کوئی معجزہ لے کر آؤ ہمارے پاس، آپ ان کو ہر معجزہ بھی دکھا دیں گے، انہوں نے نہیں ماننا۔ جیسے شق قمر کا معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا نا، چاند سپلٹ ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا نہیں جی یہ تو ہمارے پر جادو کر دیا۔ یہ لوگ کوئی ایسی معمولی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور قرآن کس سے سن رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، پھر بھی محروم رہ گئے۔ قرآن میرے دل تک تبھی پہنچے گا اور میرے کانوں کے لیے راحت اور سکون اور خوشی کا باعث تبھی بنے گا جب میں واقعی اس کا شوق رکھوں، اس کی دلچسپی رکھوں، اس کی طرف محبت سے آؤں۔ یہ قرآن وہ نہیں ہے کہ آپ تو اس سے پیچھا چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو زبردستی دے دے اس سے ہدایت، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت قیمتی چیز ہے، آپ اس کو پیار کریں گے تو یہ آپ کے دل میں اتر جائے گا، اور آپ اسے جان چھٹائیں گے تو یہ دور ہو جائے گا۔ آپ اسے گمراہی چاہیں گے، گمراہی مل جائے گی۔ آپ اس میں سے نقطے نکالنا چاہیں گے، نقطے مل جائیں گے آپ کو۔ بعد مجلسوں سے اٹھتے ہیں تو جب وہ آتے ہیں پھر آپ کے پاس جھگڑا کرتے ہیں، تجھ سے آرگیومنٹس کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں۔ جدال کون سی بحث ہوتی ہے جس میں انسان وہ نا دوسرے کے اوپر یعنی جیتنے کی کوشش کرے۔ ایک بحث ہوتی ہے نا کہ بس میں کسی طرح اپنا پوائنٹ وہ کراؤں کہ میں ہی صحیح ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اٹھ کے تو بحثیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ جو کہیں کوئی درس سنیں گے، کچھ سنیں گے، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ان باتوں کو جذب کریں اور ان کے اوپر کچھ غور و فکر کریں، اس کے بعد بحثیں تکرار یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیا بحث و تکرار۔ اور پھر آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ وہ کہتے تھے پچھلی قوموں کے قصے ہی تو ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ کے دیکھا ہے۔ یہ مسلمان کے منہ سے سن کے تو حیرت ہوئی سب سے زیادہ کہ میں نے قرآن پڑھ کے دیکھا بھی کیا ہے ان کے اندر، دیکھیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، اس میں تو سٹوریز ہی ہیں بس۔ اب وہ لوگ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو 21 سینچری میں رہ رہے ہیں، اب ہم نے پرانے زمانے کی سٹوریز پڑھ کے کیا کرنی۔ یقین کریں ہماری باتوں سے کئی لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نوٹ شاید نہیں کرتے، آپ شاید انکانشیسلی بات کر جاتے ہیں، لیکن وہ ہماری باتیں جو ہوتی ہیں نا لوگوں کو روک دیتی ہیں، رکتے ہی ہیں کئی لوگ لیکن دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں۔ اور کیسے روکتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں اے بہت مشکل ہے، ایک تو اتنا مشکل ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کروں کیسے، اتنا لمبا سبق، اتنی دیر بیٹھنا پڑ، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ آپ لوگوں کو یعنی بلا رہے ہیں قرآن کی طرف یا ان کو بھگا رہے ہیں؟ اور یہاں پہ تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی کہ وہ دیکھیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ، اور وہ روکتے ہیں اس سے، کس سے؟ اس قرآن سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دور ہوتے ہیں اس سے، خود بھی دور ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں۔ نضر بن حارث جو تھا
وہ گانے بجانے والی لونڈیاں لے آیا تھا، کس سے کہانیاں لے آیا تھا وہاں سے، اور لا کے لوگوں کو سناتا تھا، اور لونڈیوں کو کہتا تھا کہ کسی کے ساتھ لگ جاؤ، جو اسلام کی طرف دیکھتا یہ مائل ہو رہا ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کو اتنے گانے سناؤ، ناچ گانا دکھاؤ کہ یہ جو ہے نا اس کو اسلام ہی بھول جائے۔ تو وہ تو نظر بن حارث کرتا تھا، آج ہم مسلمانوں کے یہی کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس قدر چیزیں، ہم اٹریکشنز یا کوئی ڈسٹریکشن کہہ لیں، جو دین سے ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں وہ اتنی بے شمار ہمارے پاس ہیں کہ ہم ان کے اندر اتنا زیادہ مشغول رہتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو وقت دیں۔ جب لوگ کہتے ہیں نا اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو وہ وقت کہاں جاتا ہے؟ اگر آپ نوٹ کریں اپنے دن کا حصہ، ہر ایک ایک منٹ کو نوٹ کریں کہ کہاں جا رہا ہے میرا وقت، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسی چیزیں جو بیکار چیزیں ہیں ان کے اندر ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، جن کو آج ہم نے بنایا کہ ان کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، یہ تو مجھے عادت پڑ گئی ہے۔ کتنے گھنٹوں ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں گے، کتنے گھنٹوں ہم اور کئی بیکار کاموں میں، کئی فون پہ، کئی انٹرنیٹ پہ، کتنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے بالکل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی اور کا نہیں نقصان کر رہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو صرف۔ اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ انسان سوچتا ہے، یا آج بھی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں لوگوں کو دور کرنے کی، چاہے وہ میڈیا کر رہا ہو چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو، وہ سوچتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہم یہ نیوز لوگوں کو بتا رہے ہیں، یا ایسے کوئی کام جو کر رہے ہیں دین سے دور کرنے کے لیے۔ یہ ایسے مجرم ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، ہلاک۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان کا نقصان ہو جائے تو اس کو پتا چلتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے اس ہلاکت کا کہ ہم کس گڑھے میں اپنے آپ کو گرا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے لیے ایک مہربانی ہے کہ اس نے اس قرآن کے اندر ہمیں وہاں کے حالات بتا دیے جو کوئی نہیں ہمیں بتا سکتا۔ یقین کریں کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی سائنٹسٹ، کوئی فلسفی، کوئی شاعر، کوئی بھی کتنا پڑھا لکھا، کیا بھی پی ایچ ڈی کیا چیز ہو جائے، وہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتا۔ کوئی یہ جو فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں، قسمتوں کے حال معلوم، فیوچر کے حال معلوم بتانے والے، کوئی نہیں ہمیں بتا سکتا کہ قیامت کے دن اس دن کیا حالات ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور وہاں پہ کھڑا کیا، وَلَوْ تَرَا، کاش تم دیکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم دیکھو۔ اب ظاہر ہے ان آنکھوں سے فزیکلی تو نہیں دیکھ سکتے، جسٹ امیجن کرو اس چیز کو، کاش تم دیکھ سکو۔ ابھی تو لوگوں کو روک رہے تھے نا، اور خود بھی رک رہے تھے اور دور دور بھاگ رہے تھے، لیکن دیکھو بھاگتے 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 کہاں پہنچ گئے؟ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب کھڑے کیے جائیں گے آگ پہ تو وہ کہیں گے یا لیتنا، ہے افسوس ہم پہ، نردو، ہم لوٹائے جائیں، ہم کبھی نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اب جہنم کے اوپر کھڑے ہیں، یا تو پل سے رات پہ کھڑے ہیں، یا جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں، ابھی ان کو دھکا دیا جانے والا ہے جہنم میں، اور ان کی بات کیا ہے سوچیں، کہیں گے ہائے افسوس ہم پہ، کتنا ریگریٹ ہے اس وقت ان کے پاس، اور کہہ رہے ہیں ہم لوٹائے جائیں، ہم کبھی اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ دیکھو یہ مجرم کی کیا تمنا ہوگی قیامت کے دن، یہ نہیں کہے گا ہائے کاش میں اور تھوڑا پیسہ بنا لیتی وہاں پہ، وہاں پہ میری شادی نہیں ہوئی تھی، غلط جگہ ہو گئی تھی، کاش میری وہاں نہ شادی ہوتی کہیں اور جگہ ہوتی۔ یہی ہے نا ہمارے غم دنیا کے، ہائے کاش میرے بچے ایسے نہ نکلتے، وہ ایسے ہو جاتے، کاش مجھے بڑا گھر مل جاتا۔ یہ سارے غم، ان میں سے ایک بھی غم اس دن نہیں ہوگا، اور وہ غم جو آج ہمیں نہیں لگا ہوا اس کو اس دن ہم یاد کریں گے۔ یہ غم ہے جو لگنا چاہیے کہ اللہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، بلکہ ظاہر ہو گیا جو وہ چھپایا کرتے تھے۔ کیا چھپاتے تھے؟ اگر وہ کافر تھے تو ظاہر ہے کفر اپنا، اور اپنا منافق تھے تو نفاق اپنا چھپاتے تھے یا چھپا رہے تھے، یا اپنا گناہ انسان چھپاتا ہے۔ یہی چیزیں ہوتی نا جن کو انسان چاہتا ہے دوسرے کو پتہ نہ چلے،
تو انہوں نے جو بھی چھپا رکھا تھا نا آج سب کچھ واضح ہو جائے گا، سارے راز جو ہے نا کھل جائیں گے، اور اگر وہ لوٹائے جائیں تو وہ واسطے اس کے جو وہ روکے گئے اس سے، انہم لکاذبون، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے، اگر وہ لوٹائے بھی جائیں تو البتہ لعادو لوٹ آئیں گے اسی پہ جس سے وہ روکے گئے تھے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیج بھی دے تو واپس وہی کام کریں گے، انہی کا اعادہ کریں گے، وہی چیزیں کریں گے جو یہ پہلے کرتے تھے. یہ کہ جو جیسے پہلے جس کو ایک چانس ملا اس نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا تو دوسرا چانس بھی مل جائے تو وہ وہی کرے گا، وہ ان چیزوں سے وہی باتیں جو آج مجبوریاں بنی ہوئی ہیں، کیا کریں، یہ نہ کریں تو کیا ہو، پھر اس طرح سے تو زندگی نہیں گزر سکتی، پھر اس طرح سے تو ہم کیسے رہیں، یہی والی باتیں اس دن بھی پھر ہوں گی اگر دوبارہ بھی بھیج دیا جائے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا، ایک زندگی اللہ نے دی ہے، ایک چانس صرف، وہ وہاں پہ جسٹ مانگ رہے ہیں نا، جسٹ ون مور چانس، ردو ہم لوٹائے جائیں، صرف ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم یہ نہیں کریں گے. وہاں پہ کوئی وہ بحثیں ہیں اور وہ پوائنٹس یاد نہیں آ رہے جو دنیا میں کہتے تھے، وہاں پہ صرف یہ بات یاد آ رہی ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا سین دکھا کے بتا دیا کہ دیکھو ان کی حسرت کیا ہوگی، دیکھو وہ کیا چاہیں گے، دیکھو ان کی خواہش وہاں پہ کیا ہوگی. پھر کیا ہم اس زندگی کو ویسٹ کر سکتے ہیں؟ اسی سے میلٹ ہو رہی ہے، اور یہ بہت جلدی یہ بلاک آف آئس جو ہے نا یہ پورا کا پورا میلٹ ہو جائے گا، اور پھر آگے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، وہاں پہ خالی ہاتھ نہیں آپ جا سکتے. ہر لمحہ جو گزر رہا ہے اس کے لیے ہم اللہ کے آگے آنسریبل ہیں. اگر یہ غفلت میں گزر گیا یا ایسے کاموں میں گزر گیا جو انجام کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ بڑے سے بڑا بھی پھر ڈاکو، بڑے سے بڑا چور اتنی بڑی چوری کر کے ہمارا نقصان نہیں کر سکتا جتنا وقت کو ضائع کر کے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہ وقت ایک دولت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ دولت چھن گئی تو ایک سیکنڈ بھی دوبارہ ہمیں نہیں ملے گا. ان کو ایک دن کے لیے بھی نہیں بھیجا جائے گا، پوری زندگی تو چھوڑے، جسٹ ون ڈے کے لیے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ تمہیں میں نے ایک دن دے دیا، تم ایک دن جا کے دنیا میں گزارا. تھوڑے سے ہی دن ہیں جو ہمارے پاس ہیں، انہی میں ہم نے سارا کچھ ہی کرنا ہے. یہ اتنے تھوڑے ہیں اور ان میں کام بہت زیادہ ہے، اور ہم ہیں کہ ان کو ضائع کرتے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. جو بزرگ ہوتے تھے نا، بڑے صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے اندر ایک گڑھا کھود لیتے تھے اور وہاں ٹائم ٹو ٹائم جا کے وہاں آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے تھے چپ چاپ، اور اپنے اوپر نا ایسے جیسے امیجن کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اب ہم مر چکے ہیں اور قبر میں اب ہم پہنچ گئے، اب واپس جانے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے. پھر سوچتے تھے وہ کون کون سی باتیں ہیں جو اس وقت دل میں چبھ رہی ہیں، اب میں مر گئی ہوں، اب وہ کون سی باتیں. کبھی ہم بھی امیجن، چلو گڑھا کھودنے کو چھوڑے، بستر پہ لیٹ کے جب ڈارک نائٹ ہو، کبھی آپ کی آنکھ کھلے، اس وقت سوچیں کہ اگر میں اس وقت مر گئی، کون سی بات ہے جو اس وقت مجھے چبھے گی دل میں، موت آنے سے پہلے مجھے کر لینی چاہیے تھی مگر میں نے نہیں کی، اب تو میں مر گئی ہوں، اب تو میں واپس ہی نہیں جا سکتی. اچھا مجھے فلاں کا قرض دینا تھا، میرے پاس پیسے تو تھے، میں نے کیوں نہیں دیا، غفلت کی وجہ سے آگے آگے کرتی گئی، اب تو میں واپس ہی نہیں جا سکتی. ارے فلاں کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، مجھے احساس بھی ہو گیا تھا اپنی زیادتی کا، مگر اکڑ کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے میں نے معافی نہیں مانگی. اب میں یہاں پہنچ گئی ہوں، اب میں کیسے معافی مانگوں، فلاں میرے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی اس کی، ارے میں کس طرح سے اب واپس چلی جاؤں کہ میں اس کے ساتھ بول چال شروع کر دوں. فلاں ہے، فلاں کے ساتھ میں نے ایک اس کا حق مارا تھا اور اس کو حق نہیں دیا تھا اور میرے اوپر یہ بوجھ رہا ہے، اب تو کوئی صورت بھی نہیں اتارنے کی یہ بوجھ. اور فلاں غریب تھے، میں ان کی مدد کر سکتی تھی، مجھ سے کہا بھی گیا تھا، لیکن میں نے میرے ایکسپینسو کپڑے، میری ایکسپینسو جیولری، برانڈ نیم یہ برانڈ نیم وہ، مجھے اس کے اوپر ہی میرے اتنے پیسے خرچ ہو جاتے تھے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے تھے. آج وہ میرے برانڈ نیم کہاں گئے، آج وہ میرے ایکسپینسو کپڑے کہاں گئے، آج تو وہ میرے ساتھ آئے ہی نہیں، میں نے دنیا میں ہی چھوڑا ہے. حالانکہ اگر میں نے وہ پیسے کسی محتاج کو دیے ہوتے تو یہاں پہ قبر میں میرے ساتھ ہوتے. اب تو لانے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے لا کے دے دے. اسی طرح
وہ لوگ اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کر کے بہت شرمندہ ہوتے تھے، پھر اس قبر سے زندہ اٹھ کے باہر آتے تھے، فوراً سارے وہ کام کرتے تھے جو اس گڑھے کے اندر وہ پشیمانی کے باعث وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نہیں کر سکے، وہ سارے کام اٹھ کے کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ مشرک کہتے، بعض مشرک کہتے تھے کہ آخرت ہے لیکن یہ ہمارے جو بت ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے، بعض کہتے تھے نہیں یہ بس دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم نہیں اٹھائے جانے والے، ہمیں کسی نے نہیں اٹھانا، یہ تو ایسے ہی باتیں ہیں بنائی ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا I have just got one life، اور میں اسی لائف کو بھرپور گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ مر کے آ کے کس نے دیکھا؟ کسی نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ مر کے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ کس نے دیکھا؟ ہم اب اتنی چھوٹی سی اپنی زندگی بھی اب ایٹ سٹیک لگا دیں اس بات کے پر جی وہاں پہ جا کے کوئی جنت ملنی ہے یا وہاں پہ کوئی جہنم ہے، اب ہم اس کے لیے اب اتنی قربانیاں دینے لگے، نہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ دس از مائی لائف، میں اس میں جو مرضی کروں، اور مجھے یہ زندگی بس ایک دفعہ ہی ملی ہے۔ یہاں پہ نا حیات نہ دنیا، نہ نہ نہ، ہماری زندگی، یہ ہماری زندگی ہے، دس از آور لائف، اب ہم اس کو قربان کر دیں، بعد میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے، نہیں ہماری، یہ ہماری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ میری لائف ہے، تم کیا مجھے بتا رہے ہو کہ یہ کرو یا یہ نہیں کرو؟ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کی باتیں، آج کی بھی آپ لوگوں کے منہ سے یہی بات سنتے ہیں، ڈرنک اینڈ بی میری، آج یہی ایک لائف ہے، بس اس میں کھاؤ پیو اور عیش کرو، بعد میں کیا؟ اما نانو بھی مبعوثین، وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں، کسی نے نہیں اٹھانا، کچھ نہیں ہوتا۔